کی اپنی ایک انفرادیت ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی، اور یہاں پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے میاں والی جیل میں بند رہنے کے حوالے سے عاشقان رسول کے ہاں میاں والی ضلع بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کی کوٹڑی میں غازی صاحب بند رہے، جن کے بارے نواب دین کہتا ہے کہ میری ذمہ داری تھی، میں ڈیوٹی پر تھا تو میں نے دیکھا کہ غازی صاحب اپنے کمرے سے غائب تھے، جیل میں قرآن مچ گیا کہ بندہ کدھر گیا۔ جب تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ غازی صاحب کو دیکھا گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ غازی صاحب نے کہا بھائی آپ نے تالا لگایا ہے، دروازہ آپ نے بند کیا ہے، میں تو اندر بیٹھا ہوں۔ نواب دین نے دوبارہ کہا کہ آپ بتائیں آپ کہاں تھے؟ جب آپ نے دوبارہ وہی جواب دہرایا کہ میں تو یہاں اندر بند ہوں، دروازہ آپ نے بند کیا ہے، تالا آپ نے لگایا ہے، دیواریں بھی نہیں پھٹی، چھت بھی نہیں پھٹی، اور میں یہاں موجود ہوں، تو اس نے کہا کہ جس نبی کے صدقے آپ یہاں پہنچے ہیں، میں اس نبی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں آپ کہاں تھے؟ اور آپ نے کہا کہ ابھی مولا کائنات شیر خدا تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ علم الدین آپ جو حضور علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر بوسے دیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ علم الدین اگر تو چاہے تو یہاں رکھ لیں، اگر چاہے تو وہاں بھیج دیں دوبارہ جیل میں، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تو دوبارہ جیل میں جائے، تختہ دار پہ لٹکے، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام نشر ہو جائے کہ اگر حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والے موجود ہیں تو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والے بھی موجود ہیں۔ اور جب آپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو پھر پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری 10,000 حدیث پاک کے حافظ، قرآن مجید کے حافظ، عالم دین، بڈھے سید، آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ کفن ذرا پاؤں سے ہٹا دو، پاؤں ننگے کر دو، اور جب آپ نے غازی علم الدین کے پاؤں کو بوسے دیے تو انہوں نے عرض کی حضور آپ بوڑھے شخص ہیں، پھر سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، 10,000 حدیث پاک کے حافظ بھی ہیں، آپ ہمیں ارشاد فرماتے اگر یہی کرنا تھا تو پھر اس کے سر سے کپڑا ہٹاتے، سر چومتے، ماتھا چومتے، چہرہ چومتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے غازی علم الدین کی پیشانی کو چوما ہے تو پھر پیر جماعت علی شاہ نے تو غازی علم الدین کے قدموں کو ہی چومنا تھا۔ وہ ملک جس کی بنیادوں میں ناموس رسالت کے محافظوں کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں کا جس کی بنیادوں میں خون شامل ہے، جس کے قیام کے لیے 17,000 رشتے لٹ گئی، لاکھوں لوگوں کا خون بہ گیا اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، اس لیے نہیں کہ یہاں نون لیگ حکومت کرے گی، اس لیے نہیں یہ بات میں میرٹ پر کر رہا ہوں، جذبات کی راہ میں بیان کر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ یہاں پیپل پارٹی حکومت کرے گی، اس لیے نہیں کہ یہاں پی ٹی آئی حکومت کرے گی، اس لیے نہیں کہ یہاں کافری حکومت کرے گی، صرف اس لیے کہ یہاں صرف اور صرف نظام آقا دو جہاں حضور علیہ السلام کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ملک پاکستان بنا ہے، لیکن بدقسمتی سے
آج تقریباً 73 سال گزرنے کے بعد بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ قوم کی رہنمائی کے لیے تین ہی رہنما ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، پاسبان قرآن ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ قوم کی رہنمائی کے لیے تین ہی گروہ ہیں، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ یہ ٹیچر، یہ لیکچرار، یہ پروفیسر، سارے علماء بھی شامل ہیں۔ تین ہی گروہ ہیں قوم کی رہنمائی کے لیے، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے اس کے لیے تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے لوگ سیاسی میدان کے شاہ سوار ہیں، کوئی کاف لیگ کا ہو، کہ نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کہ پیپل پارٹی کا ہو، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جنازے میں شامل ہوتے ہوئے انہوں نے وضو تازہ کیا۔ اتنے لوگ پاکیزہ ہیں، اتنے اعلیٰ، ان کا وضو ہر وقت قائم رہتا ہے، کبھی وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نماز ہو، عید ہو، جنازہ ہو، آپ میں سے کسی نے کروزر سے اترتے ہوئے، پراڈو سے اترتے ہوئے، بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی سیاستدان کو وضو کرتے دیکھا ہو؟ میں بھی 60 سال کے قریب پہنچنے والا ہوں، میں نے آج تک کسی سیاستدان کو بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے جنازے کے لیے، عید کے لیے، نماز کے لیے، دربار کی حاضری کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا۔ ان کے وضو اتنے پکے ہیں، لکھ پی پی کے، بجری کھا کھا کے، سیمنٹ کھا کھا کے، ملک و قوم کا پیسہ کھا کھا کے، ملک و قوم کو لوٹ لوٹ کر ان کے وضو ہمیشہ کے لیے قائم ہے، کدے وضو کرنے کی لوٹ پئی نہیں۔ اور دوسرا گروپ مشائخ کا ہے، اللہ ماشاءاللہ مشائخ کی جو کیفیت ہے وہ کم از کم پنجاب والوں سے پوشیدہ رہی، اللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح کا مانگے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اب موٹر سائیکلیں لے کر، یہ مانگنے والے شادیوں کے موقع پر، وہ اب پہلے تو وہ پیدل چلتے تھے، اب انہوں نے نئی گاڑیاں، نئی موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں کوئی امیر آدمی ہو، زیادہ پیسے اکٹھے کر لے مانگنے والا، تو پھر وہ کار لے لیتا ہے، گاڑی پر آتا ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کا حلیہ یہ نہیں جو ہم کبھی چھوٹے بچپن میں دیکھتے تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بندہ بازار میں آ رہا ہے، اس میں ایک کپڑا باندھ کر یوں کندھے پہ لٹکایا ہوا ہے، اس میں دانے، آٹا، چیزیں ڈال رہا ہے، پیچھے وہ لمبی ساری چھڑی، کتے بھونک رہے ہیں، وہ چھڑی ہلا ہلا کے اپنا تحفظ کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اب یہ اس کی صورت بدل گئی ہے، اس کی صورت بدل گئی، اللہ ماشاءاللہ۔ مشائخ کی صورتحال، جن کو اللہ نے غیرت دے رکھی ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، ناموس رسول کے لیے قربانیاں دینا جانتے ہیں، دین کے حقیقی روح سے واقف ہیں، ان کے علاوہ باقی کا حال یہ ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ چور، لٹیرے، ڈاکو، علماء بھی اللہ ماشاءاللہ راہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ایسے جناب سنگ مرمر کی کرے گا، اعلیٰ ترین پتھر کی کرے گا، فانوس کی کرنے گے، کمکمے کی کرنے گے، عالی شان مسئلہ کی کرنے گیاں، راہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے، عبادت خانوں کے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ ابھی تازہ ماضی میں
کچھ ایام پہلے ہی ایک کانفرنس گزری ہے جس میں ہم میٹنگ میں دیکھ رہے تھے، مگر آپ نے دھرنے کے سلسلے میں شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پھر لبیک کے مفتیوں کو بلاؤ وہاں، وہ آپ کو بتائیں کہ دھرنا کیا ہوتا ہے، دین کیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منصب نبی شان منصب نبی شان، علماء تاریخ لبیک پاکستان زندہ، علماء لبیک زندہ، علماء لبیک زندہ۔ ایسے مفتیان کرام، ایسے علماء، ایسے مشائخ جب دین پر کڑا وقت ہو اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر ناموس رسول کے محافظین کے مخالف، ختم نبوت کے محافظوں کے مخالف حکومت کی گود میں جا کر بیٹھے، ایسے علماء اور مشائخ کو اور کوئی سمجھے تو سمجھے، کم از کم ہم انہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے تابعین کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اولیاء اعظام کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جسے حضور کی عزت اور ناموس کا احساس نہ ہو، جسے حضور کی ختم نبوت کا احساس نہ ہو، جسے دین کا احساس نہ ہو، وہ پیر کامل ہو یا عالم دین ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا اگر کسی سے تعلق ہے تو اس وجہ سے تعلق ہے کہ وہ حضور کے در کا غلام ہے۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس کا تعلق اور واسطہ آج بھی اگر حضور کے ساتھ نہیں تو ہم قدم سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج محراب اور منبر اور دین میرے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا شاید پھر وہ غصہ نہ کر دیں، میرے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی محراب اور منبر دین آج بھی کسی کے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، آج بھی محراب اور منبر، آج بھی دین کسی کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے جوش خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، آج بھی محراب اور منبر کسی کے لہنے داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کی خوبصورت آواز میں کسی نعت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ آج بھی محراب اور منبر صرف سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بحمداللہ بحمداللہ وہ سجدہ حسینی، یہ بند کمرے میں بیٹھ کر میں بات نہیں کر رہا، یہ عقائد کی روشنی میں باتیں ہیں، حقیقت کے رخ زیبا کو پلٹ کے بات کر رہا ہوں، حقیقت کا رخ دکھا کے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے، حضور کے غلاموں نے، عاشقان رسول نے
قائد ملت اسلامیہ، استاد العلماء، محسن ملت، محسن امت، استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین کی قیادت میں ہمیشہ جب بھی کبھی دین پر مشکل وقت آیا ہے وہ سجدہ حسینی ادا کیا ہے اور اب بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے کارکنان کی محبتوں کو دیکھ کر ان کا دوڑنا پیدل، موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، میں دیکھ کر گاڑی میں تبصرہ کر رہا تھا کہ اگر یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ محبت رسول ہے حضور کے ساتھ، یہ وہ والہانہ عشق ہے حضور کی خاطر، یہ مرنے کے وہ جذبے ہیں جو یہ جذبے وہ جذبے ہیں جو موت آ کر بھی ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت بھی آ جائے تو یہ جذبے ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ جو ترکی سے وفد آیا تھا علامہ اقبال کے ساتھ، جب بازار میں باہر نکلے نماز کے لیے مسجد میں گئے نا تو علامہ کہتا ہے کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے، نماز پڑھی نا تو امام صاحب نے بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھائی، لمبے لمبے سجدے کیے، رکوع کیے، تسبیح و تعلیل کرتے رہے، ذکر و اذکار ہوا۔ تو وہ مسافر تھے، علامہ کہتا ہے کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کہ اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، بدن غلام کا سود و عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، جو لمبے سجدے کر دے بھی دے کہڑی حیرانگی والی گل ہے، یہ تو پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کا اور کیا ہے کام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اور دوسری جگہ کہا کہ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پابرکاب، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں۔ اینوی جناب تھاپڑے مار کے دم درود طریقے دس دن لے جناب تویز کری ہے، وہ بندے پھسائی ہے، وہ اینوی تھاپڑا مارو، یہ بھی نام لکھ لو، وہ بھی لکھ لو، وہ بھی لکھ لو، تو رنگ لائی ہے وہ، اے جناب میری ہے، اے پیڑ میری ہے، اے لیلا میرا وے، وہ بھی جناب لکھ لین، وہ بھی نشانی لائی ہوں، اے لیلا میرا وے، اے پیڑ میری ہے۔ بھائی یہ تیرا تے لیلا ہو گیا، تیری پیڑ ہوگی، تے دین دے کام کون آئے گا؟ ناموس رسول نے تو ضرورت ہے نا مجاہدہ دی، اے بھی تیرا او دا اے او دا، تے نبی علیہ السلام نے دین دی خاطر کون آئے گا؟ میدان عمل کون باہر آئے گا؟ سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ پہلے اچھے پہلے جناب درس قرآن دیندہ سی، فقی مسائل بیان کرتا سی، درس حدیث دیندہ سی، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں، ابھی ان مخلوق دے پیچھے دوڑ پہ ہے۔ تو تسی جناب آؤ ساڑھے کو دعا کرا لو، کر لے چلو دعا۔ دادا صاحب جناب بیٹھے ہوں جڑے رات بھر شکاری بیٹھے ہوں درنا اللہ ماشاءاللہ، خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر، وہ جو شکاری بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، پھر صبح انتظار میں ہوتے ہیں جی ہمیں کوئی لے جائے، ہم سے کوئی دعا کرا لے، کوئی بندہ آ جائے وہ ہمیں کہہ دے جی ہمیں بیعت کر لیں۔ بھائی آپ کے اگر آپ کی بارگاہ میں اگر 1 کروڑ بندہ مرید ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے 2 4 10 20 200 200 400 بندہ مردہ ہے، پھر 1 کروڑ مردہ ہو جائے گا۔ سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آج محراب اور منبر اسی سجدے کے انتظار میں ہے، اور الحمدللہ وہ سجدہ بابا جی نے ادا کیا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، یہ صرف میں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا،
جاری رہے گا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد خادم حسین زندہ باد سارے تعلقات بالا طاق رکھتے ہوئے میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، پیران نظام، علماء کرام، سٹیج پر جو فرشتے بنے ہوتے ہیں، سٹیج پر فرشتے، اور 10 منٹ کی بات ہے وہ لوگ جو پہلے قرآن مجید کی آیت پہ آیت کوٹ کر رہے تھے اور قرآنی آیات کی لائن لگا دی، پھر احادیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہوئے ان کی لائن لگا دی، خوبصورت گفتگو، انداز گفتگو کمال کا، لہجہ بہترین، خطاب عالی شان، مشہور کن، لوگ دیوانے ہو گئے خطاب میں۔ یہی وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے دیوانے ہو جائیں، ہمارے نام کے نعرے لگیں، اور جب اسٹیج سے اترے کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ، پھر بندہ سوچ جائے بھی یار کائنات دے وڈے میراثی ہیں، صوفی صاحب، پیر صاحب، عالم دین، مولوی صاحب، اے کائنات دے وڈے میراثی، ایڈیاں پلیت تو پلیت گلاں، ایڈیاں شیطانی گلاں کھانا کھان کے دوران، لیکن الحمدللہ بابا جی کو میں نے عرصہ دراز سے دیکھا ہے، پھر ہم جیل میں اتنی دیر اکٹھے رہے، تقریباً 6 ماہ وہاں اکٹھے رہے، 2 ماہ تو خیر یہ 2008 کی بات ہے حضرت، ملک پاکستان میں ملوں میں بہت ساری گستاخانہ چیزیں بن رہی تھیں، مصنوعات تیار ہو رہی تھیں، بیڈ شیٹیں، جوتیاں، جرابیں، یہ پتلون، پینٹ، چپل، عورتوں کے نازک لباس، بچوں کے لباس، لہنگیاں وغیرہ، جن کے اوپر عمر، عائشہ، بلال، اسم محمد، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، یہ پرنٹ ہو رہا تھا۔ یہ 2008 کے اوائل کی بات ہے۔ پھر شیخوپورہ میں ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تلاش حق تھا، اور اس کے 663 صفحات تھے، اور اس کے 434 اور 481 صفحے پہ اس نے حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بکواس کی۔ اس طرح یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی جن کے حوالے سے پھر میں نے آواز بلند کی۔ یہ بھی اللہ رسول کی عنایت ہے، دیدار کی قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، دیدار کی قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ پھر آواز اٹھی گستاخان رسول کے خلاف، ایک بیڈ شیٹ ملی، پھر دوسری، پھر تیسری، بہت ساری فیکٹریوں کی چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ وہ بریکس بنا ہوا تھا میرے پاس، بڑے بڑے آستانوں پر مجھے اتفاق ہوئے پہنچنے کا، اور وہ تو ایک ٹیسٹر تھا نا جی، بریز کھلا، وہ مفتی صاحب جن کے چہرے پہ بڑی رونق، لوگ کہتے جناب یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں۔ جب ہم نے ٹیسٹر لگایا اور بریف کیس کھولا، انہیں بتایا جی حالات یہ ہیں، لوگ کہتے تھے یہ پیر صاحب ہیں، یہ سجادہ نشین، بڑے عالی شان ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے عاشق رسول ہیں، بڑے حضور کے غلام ہیں۔ اور جب ٹیسٹر لگایا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے زندگی ملتی ہے، وہاں موت رقص کر رہی تھی، موت رقص کر رہی تھی۔ ایک مفتی صاحب استاد العلماء تھے، اب نام نہیں لیتے، یہ نئی داستان کھلے گی، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے، ان بیچاروں سے خوف کسے ہوتا ہے؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بندہ ڈرے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ ڈرنا بھی گل تے ہے نا، اینا بارگاہ وچ نا جڑے بندے حضور علیہ السلام دی بارگاہ ڈائریکٹ خط بھیجدے سن۔ مولانا نیازی صاحب نے جو خط بھیجا نا، وہ بابا جی غلام رسول صاحب بلیاں والے رحمۃ اللہ علیہ، اس مزار حضور علیہ السلام دے مزار پرنوار تھے جنہاں دی ڈیوٹی سی، لوگ خط دیندے سن، پھر رات نو وہ خط سارے سرکار دی بارگاہ پیش کردے سن۔
مولانا نیازی صاحب نے جڑا خط دیتا سرکار دی بارگاہ سے انہوں نے رات میں پیش کرتا اور آپ نے لکھا کہ حضور تحریری جواب چاہیے. آپ جس طرح بھی ارشاد فرمائیں یہ درست ہے, ہم تو نوکر ہیں, لیکن آپ کی بارگاہ میں تحریری جواب چاہیے, زبانی جواب نہیں چاہیے. بابا جی نے خط پیش کیا اور اگلے دن جب مولانا نیازی ملے بابا جی غلام رسول بلیاں والے سے تو انہوں نے جواباً سرکار کی بارگاہ سے آپ کو خط عطا کر دیا. یہ ڈرنے والی بارگاہیں ہیں. مولانا عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے رہنے والے, انہوں نے کہا نا جی کہ اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں بنائے کہ میں حضور کے خلاف بات سنوں, اللہ نے میری زبان اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کی بارگاہ میں بے علمی کروں. کائنات کا کوئی شخص حضور کے خلاف بات کرے گا تو علامہ عبد الغنی نابلوسی اس کی بات کو سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں. اور جب یہ بات در رسول سے ٹکرائی تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کو عالم خواب میں دیدار کروایا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو جالی میرے مواجہ شریف کے سامنے لگی ہوئی ہے نا جی, اس کو اتار لیں, یہاں نئی جالی لگاؤ اور یہ جالی لے جا کر ملک شام میں مولانا عبد الغنی نابلوسی کے مزار پر لگا دیں, یہ اس کا انعام ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور مولانا نیازی صاحب کا خط پھر جواب واپس آ گیا نا, اور بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں نے کہہ لو جناب جواباً تحریراً جواب آ گیا. ہیلو نیازی صاحب جن دے مزار سے بیٹھے ہیں لکھاں سلام نیازی صاحب دے مزار پر نوار نو بابے نے کہہ لو جی ہے تحریر جواب پڑھ لو. آپ نے چونکہ لکھا سی کہ میں تو شادی بھی نہیں کروائی نظام مصطفیٰ دے انتظار بڑی محنت کی تھی, بڑا کام کیتا تھے, دور تک نظام مصطفیٰ دے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میں پاکستان چھڑ دینا ہے تو سرکار دی بارگاہ پہنچ جانا ہے, اتھی رہنا ہے. اور پھر جواباً سرکار نے فرمایا کہ نیازی پریشان مت ہوں, محنت کرنا آپ کا کام ہے, بس آپ محنت کرتے جائیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہم محنت کر رہے ہیں نا جی, محنت کرنا ہمارا کام ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ بریف کیس کھلا, اور جس معیار کا بندہ میں تلاش کر رہا تھا نا, جس کے سامنے کھولا ہے اللہ ماشاء اللہ اکثریت مردوں کی نظر آئی ہے. چاہے کوئی محراب اور منبر میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی سجادہ نشین تھا, مشہور و معروف لوگ, اور اللہ ماشاء اللہ جن کے نصیبوں میں یہ بات تھی, بریف کیس کھلا نہیں, بات کرنے کی دیر تھی. انہوں نے کہا ہماری جانیں آ کر, بابا جی نے آواز بلند کی ہے نا جی, تو لاکھوں لوگوں نے کہا کہ ہماری جانیں حاضر ہیں. اور آپ کے جنازے نے تو یہ ساری بات ثابت کر دی ہے کہ ملک پاکستان صرف عاشقان رسول کا ملک ہے, صرف حضور کے غلاموں کا ملک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے ریاست کیا ہوگا؟ پورے ریاست کیا ہوگا؟ آیا 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 ستارے ختم نبوت زندہ باد.
یہی وجہ کہ علامہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی دور سے سلطان صاحب بیمار ہو گئے نا، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ شریف روز تسی سن دیو کہ مولا یسلم دائمان آبادا، ان تک سپیکر بند ہو چکے ہیں کیونکہ ملک مسلمانوں کا ہے، اس لیے اوپر والے سپیکر نہیں چاہیے۔ اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر سپیکر کی بات ہوتی ہے تو یہ مولوی صاحب کا کام ہے، وہ بچائیں، وہ روکیں۔ اگر ہر مسجد کے مقتدی میدان عمل میں نکل آتے کہ خبردار ساڈے گھر کی ٹوٹی جاؤ تو اسی نہیں جان دیں، ساڈے گھروں موٹر کھولو اسی نہیں کھولن دیں، ساڈے گھروں جا کے ڈنگر کھولو اسی نہیں کھولن دیں، ساڈے گھروں جا کے گن ساڈی چکو اسی نہیں چکن دیں، ساڈے گھروں جا کے لیلی کا کن بھی تھی لین کی کوشش کرو اسی نہیں لین دیں، اے کہ اللہ کا گھر ہے، خبردار اس گھر کے سپیکر نہ اتاریں۔ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن ہم سپیکر نہیں اتارنے دیں گے۔ کسی کی ضرورت ایسی اتارے، کتنی فورس ہے پاکستان میں، کتنی پولیس ہے جس کے بل بوتے پر سپیکر اتار سکتے تھے۔ اگر ہر مسجد کے مقتدی جب آ کے کہتے کہ ہم نے سپیکر نہیں اتارنے دینے تو سپیکر قائم رہتے، لیکن یہ بات پھر اس وقت بھی بابا جی کہتے تھے یہ سپیکر تک بات نہیں رہنی، یہ بات آگے چلے گی، چلیے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ ہر جمعے پر یہ حدیث پاک آپ سنتے ہیں، صفوں کو سیدھا کریں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، صفیں سیدھی کریں تاکہ اللہ تمہارے دل سیدھے کرے۔ اور مسلوں میں آ کر ملک پاکستان کے انتظامیہ والوں نے پھر 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگائے۔ جب وہ بندہ 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا رہا تھا تو بتائیں کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ کیا یہ شریعت کی توہین نہیں؟ کیا یہ فرمان رسول کی توہین نہیں؟ کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں؟ اگر اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی تو نماز کا طریقہ یہ حضور نے بتایا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم دیا، صحابہ نے تعلیم نہیں کیا، قرآن نے نہیں بتایا کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمان جاری نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے ہاتھ میں لائے تو پھر جراثیم اسے لگیں گے، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں تو پھر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جراثیم چمٹتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا عالم اسلام کی اپنی سوچ کوئی نہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اسے مان رہے ہیں۔ عالم اسلام کا اپنا نظریہ کوئی نہیں، اسلام نے اپنا نظریہ نہیں دیا، اسلام نے کوئی نظریہ نہیں بتایا کہ بیماری کے عالم میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ وہ کیا گیا جی 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا گئے ہیں، بس ہم 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے جی مسجد میں صرف 4 بندے داخل ہوں، وہ نماز پڑھیں، اور اس وقت لوگ ہاتھ مار کے کھڑے تھے، ٹھیک ہے جی اب 4 بندے داخل ہوں گے، تم کون ہو یہ بتانے والے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر نماز ہوگی؟ جب حضور نے یہ بتا دیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے، صحابہ نے بتا دیا ہے، تابعین نے بتا دیا ہے، تبع تابعین نے، اور یہ اسلام نے بتا دیا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تم کون ہوتے ہو نماز کا طریقہ بتانے والے؟ تمہاری کیا مجال ہے؟ اور نماز کا طریقے کو بدلنا کیا یہ شریعت کی توہین نہیں؟ نہیں جی یہ حکومت کا کام ہے۔ میں یہ 2008 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا جی کہ ملک پاکستان میں بیڈ شیٹیں جوتیاں جرابیں بن رہی تھیں، اس کے خلاف میں نے آواز بلند کی، تو پھر 2008 میں میرے خلاف پہلا پرچہ درج ہو گیا تھا۔ پوری جماعت میں امیر حافظ صاحب ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر، استاد العلماء قائد ملت اسلامیہ علامہ خالد حسین رضوی صاحب کے صاحبزادہ صاحب حافظ محمد سعد حسین رضوی وہ مرکزی امیر ہیں، میں نائب امیر ہوں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ پوری جماعت میں مقدمات کے حوالے سے میں پہلے نمبر پر ہوں۔ مقدمات سے اگر کوئی مرتا تو پھر میری لاش پتہ نہیں کہاں ہوتی، گولیاں مارنے سے کوئی نہیں مرتا۔ اگر اس کا وقت نہ ہو مجھے آپ یہاں کھڑا کر دیں، سارے جلسے والے، سارے جناب اس علاقے والے 1000 بندہ کلاشن لے کر کھڑا ہو جائے، میرا وقت نہیں آیا، میرا ٹائم موت کا نہ ہو،
1000 گولیاں لگیں میں نے نہیں مرنا، نہیں مرنا نا جی. ٹائم موت کے 2-4 تو نہیں نا جی، ٹائم موت تو ایک ہی ہے نا. اے جگ جہاں کوڑے تھے، کئی آئے کئی ٹر گئے، ویڑے پرت کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں. جگ تے جنہ دی سی پئی ٹر گئے. سچی گل سلیم ہے جھوٹ نہیں، میں نے پاک قرآن نے دسیا ہے او موئے نہ انہوں نے موت آنی جڑے پاک رسول دے نہیں مر گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. منافقاں دے پھر برساتاں وچ میں کھانے آخر پڑھنے بابا نے ذکر بنا میرے خلاف مقدمہ درج تھا، گرفتاری ہوئی میرے، کیونکہ میری رہائش شیخوپورہ شہر سے گجرانوالہ روڈ پر 12 کلومیٹر پر میرے بزرگوں کا مزار ہے. یہاں سے 100 سال پہلے ہم ضلع ننکانہ میں ایک گاؤں ہے وہاں گئے تھے. وہاں ایک گاؤں میں میرے دادا جی رحمۃ اللہ کے مزار ہے، اور پھر 100 سال کے بعد یہاں واپس آئے ہیں. یہاں میرے والد صاحب کے مزار ہے. کرامات تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بات تو استقامت کی ہے. ویسے میرے والد محترم کے پاس جو بندہ آیا نا جی، وہ بہت سن 2-3 اکٹھے میرے دادا جی رحمۃ اللہ مزار تھے، وہی ڈرائنگ روم سے صفا پہ آئیں تو بیٹھے سن. ایک بندہ آیا، انہیں بڑی مچھا، انہیں آخیا جناب کرما والیا بھائی اتنے پیر آیا بندہ ہے سرگودیوں، تو وہ کہہ بھی تیرے گھر پتر کا ہی نہیں ہونا، تو جی ہویا تو مار جانا ہے، تو مینو مجھ دے تو مڑ بچی. تو میں تو ماڑا بندہ وا، تو میرے کو یہ جوگا ہی میں نہیں، یہ تو میرا کوئی چھڑ نہیں ٹھوک. وہ ایگل کے پہنو کدی ہوں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ ہمیشہ لیک کرتا سی. وہ صحیح انہوں نے انگوٹھے لگی ہوئی سی، انہوں نے پھڑ کر ان کے اور آئے مرزا ادھر آ کے، وہ اگے آ گیا، انہوں نے کاغذ پڑھ کے رنج اتنے رکھ کے رنج انگوٹھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بسم اللہ نہیں، کوئی رشے پاک نہیں، کوئی روف ابجد نال تعویذ نہیں، انہوں نے لپیٹ کے رنج. انہوں نے کہا کہ ایلا مرزا لے جا. وہ پنڈ برالا نام ہے، شاہ کوٹ تحصیل ہے ننکانے کی، وہ قریب 2-3 کلومیٹر کے فاصلے سے پنڈ. انہوں نے کہا اے بھائی ہے تعویذ لے جا، اپنی سوانی کے گل جا کر دے، تو جہاں تیرے گھر چھوڑ ہونا ہے نا الٹراساؤنڈ تو بغیر ہی، تو کڑی نہیں ہوں تیرے گھر چھوڑ ہونا ہے نا، وہ کنڈ اتنے میرے انگوٹھے کا نشان لگا ہونا. انہوں منڈے نے تقریباً 40 سال، ناصر کا نام ہے. پچھلے سال اسی ورس کے موقع پر منگوایا سی، اسٹیج کھڑا کر کے نیٹ تے موجود ہو گیا. علی بھی وہ علی بھی کارڈ سے انگوٹھے کا نشان موجود ہے. لیکن یہاں بات کرامتوں کی نہیں، بات استقامت کی ہو رہی ہے. وہ روڈ سارا بلاک ہو گیا تھا میری گرفتاری پر. پھر گرفتاریاں ہوئی، پولیس خیر پولیس کا تو یہ فریضہ اولین ہے نا، جو بھی ہو، نہ منہ رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کوئی یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کی سنت ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. شاہ صاحب سید توقیر الحسنین شاہ صاحب اس وقت تک ان کے لیے معتبر ہیں. اس وقت جی آپ تھی سید زادے جناب، ابھی نوکر ہاں، تے ابا جی میرے ابا جی مرید سن، تو ہوں تو میں تھوڑی دعاواں نال جی تے والد صاحب دعاواں نال پیدا ہویا، تو ہوں میرے اللہ نے انسپیکٹر کر دیا، میں اتنے ہوں ایسا جو لگا ہاں، تو میں تو تھوڑا نوکر ہاں جناب، جو حکم ہوئے میرے واسطے، جو آرڈر ہوئے میں حاضر ہاں. اتنی دیر تک وہ نوکر ہیں جب تک اوپر سے یزید کا آرڈر نہ آ جائے. جب یزید کا آرڈر آ جائے گا پھر نہ یہ سید، نہ ہم قاری، نہ یہ حافظ، نہ وہ عالم دین، بس یہ آرڈر آ گیا ہے. آپ بتائیں جی، لکھاؤ جناب تھی کنے پائی ہو، کنیاں بھیناں نے. وہ سانو بھائی تھی پوچھتے تھوڑیاں بھیناں کتنے کتنے نے، سانو تھوڑیاں بھیناں کتنے کتنے پہ نے، ان کی اولاد کنی، تھوڑیاں بھیناں کنیاں نے، ان کی اولاد کتنے کتنے نے. ہم نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ یہ جرم ہے. حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرنا یہ جرم ہے. ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے. چند ہزار بندہ ملک میں ہائیجیک کر کے بیٹھا ہے. یہ گل میرے جذبات کی نہیں، تو جنازے نے گل ثابت کر دیتی ہے نا. چند ہزار بندہ ملک پاکستان کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تنہائیں جو 45 لاکھ تنہائیں ہیں. یہ ملک کے لیے قرضہ نہیں لیتے، وہ 4-5 ہزار بندے کو چلانے کے لیے قرضہ آتا ہے.
50-50 لاکھ تنخواہیں ان کو دینے کے لیے یہ قرضہ آتا ہے، ملک کے لیے نہیں آتا، ہمارے لیے پیسے نہیں آتے، ہم تو ویسے بھی اس قرضے کے قائل ہی نہیں، گستاخان رسول سے ہم قرضہ نہیں لینا چاہتے۔ تحریک لبیک کی حکومت آنے دو نا جی، آپ صاف شفاف طریقے سے الیکشن کروائیں، سر میدان شفاف الیکشن کروائیں، پھر دیکھیں حکومت کس کی آتی ہے۔ پھر آپ کو پتا چلے کہ ملک پاکستان میں انگریز کے نظام کے حامی کتنے ہیں اور حضور کے غلام کتنے ہیں، اور کتنے لوگ حضور کی خاطر۔ وہ نوجوان جو پہلے الیکشن میں وہاں لاہور میں حاضر ہوا تھا، اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے پرچی چاہیے، پرچی تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، جہاں سے جی چاہے کاٹ لو، ہماری گردنیں حاضر ہیں۔ ملک پاکستان یہ عاشقان رسول کا ملک ہے، حضور کے غلاموں کا ملک ہے، اور غلام حضور کے غلام انگریز کا نظام نہیں چاہتے، صرف نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک دہشت گرد نہیں، تحریک لبیک انتہا پسند نہیں، تحریک لبیک ملک کی دشمن نہیں، تحریک لبیک صرف یہ چاہتی ہے کہ حضور کا نظام تخت پر لایا جائے۔ میری گرفتاری پر جب روڈ بلاک ہوا، پھر بعد میں مقدمہ تو ہر درج ہو رہی تھا، کیس چل رہا تھا، جب ٹرائل میں آیا تو میں کورٹ میں کھڑا تھا، میرے ساتھ شیخو پورہ کے 3-4 مفتیان نظام بھی صاحب تھے، وہ بھی ملزم تھے۔ جج صاحب نے مثل دیکھی، مجھے دیکھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کے لگتے تو نہیں ہیں، کیونکہ وہاں نے کہا ہوا تھا جی اتنے ہتھیار تھے، اتنی کلاشیں تھیں، لہرا رہے تھے، روڈ بلاک تھا، یہ جناب پوری قوم کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا، ٹریفک روکی ہوئی تھی، ڈیش جو بھی پی ٹی سی جو حالات بیان کرتے ہیں، پھر مقدمہ بنانے کے لیے ایف آئی آر تقریباً کوئی سچی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ کچھ نہ کچھ ہو تو پھر ہی یا جیل ہیں جڑے لوگ باندھ رہے نا جی، اگر 3000 بندہ جیل باندھے ایک جیل اور جو 2500 بندہ تو خیر نہ تھکے ہاتھ اندر نہ، پھر 500 بندہ گنہگار ہوئے گا، بس 2500 بے گناہ۔ نظام ایسا ہے نا، چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ حضور کے غیور غلام جاگ اٹھے ہیں، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ریاست مدینہ کہنے والوں کو کیا پتا کہ اس کا دستور کیا ہوگا؟ وہ تو مغرب کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے کیا جی آپ اس طرح کے لگتے نہیں جس طرح کے، میں نے کہا جی کس طرح کا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا جناب بیڈ شیٹاں، جتیاں، جراباں، پینٹاں ایسیاں بن رہی ہیں ملک پاکستان کے اندر جنہوں نے اوپر اس میں محمد پرنٹ ہو رہا ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں شوکر کتاب لکھی گئی ایک تلاش عبد نام تو جنہیں آئی جی پنجاب نے ادو کیا سی کہ 101 گستاخی میں آپ ہی پڑھی گئی، اور اس میں حضور کے والدین کی توہین کی گئی ہے، اس کے خلاف احتجاج تھا، بس وہ بھی ایک روڈ چل رہا تھا، دوسری روڈ پر احتجاج ریکارڈ ہوا ہے۔ کون جناب پھر اس نظام نال وفا کرنے والے بندے بھی ہوں نا جی، چمچے کھڑچے۔ وہ سرکاری وکیل پراسیکیوٹر بولیا، سرکاری وکیل انہیں کہا بھئی یہ تو جناب حکومت کا مسئلہ ہے،
انہوں نے اختری نہ یہ حکومت کا کام ہے. میں کہ جج صاحب اگر آپ میں نے چونکہ لکھ کر دیا کہ میں وکالتاً گفتگو کروں گا اصالتاً نہیں کروں گا, اگر آپ اجازت دیں عدالت کا تقدس پامال نہ ہو تو کچھ کہنے کی اجازت ہے جج صاحب کہ جی جی آپ کہیں. میں کہ جناب جی بندہ گھر جائے تو اپنی اکھاں نہ دیکھے عزت حملہ ہو رہا ہے تو وہ کی کرے, یہ حکومت کا کام ہے. وہ کہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک جو مرضی کرو جی میری ماں ہے بہن ہے بیٹی جو بھی ہے چھڈو میں جانا پیا ایس ایچ او کول. ایس ایچ او جناب اتنے اگر تھانے نہ ہوئے تو وہ پتہ لگے بھی میٹنگ تھے ڈی پی کول تو ڈی پی دفتر چلا جائے. ڈی پی دفتر پتہ لگے جی وہ سارے ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی میٹنگ لاہور آئی جی کول ہے. وہ جا کے انتظار کرے جدن ختم ہوئے گی ادن آ کے انہوں نے لے گا کیونکہ حکومت کا کام ہے. میں گل کر رہا تھا جج صاحب نے قلم پڑیا تو نہ منہ پا رہا. میں نے سمجھ آ گئی کہ کم از کم بندے کے اندر ایمان دی رنگ موجود ہے. بیٹھا جتنے بھی ہے میں نے کہا کم از کم حضور کی محبت ضرور ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس پہ سختہ ختم ہوا ان کا آپ نے کوئی اپلیکیشن کورٹ کو نہیں دی. میں نے کہا جی کس طرح کی کہ ہمیں اس مقدمے سے بری کیا جائے, اپنی بریت کے لیے اپلیکیشن آپ لکھ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لکھوا دیتے ہیں. جمعے کا دن تھا اپلیکیشن میں نے لکھوا کر دے دی. تاریخ ہو گئی کل کی دہشت گردی کوڈ لاہور میں. یہ پہلا یا دوسرا کیس تھا. اب تک میرے خلاف غالباً کوئی 24-25 پرچے ہو چکے ہیں دہشت گردی کے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. جتنے پرچے ہوں جتنے مقدمات بھی ہوں پھر بھی ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب. اے وادی لولاب در صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اے وادی لولاب ہیں سال پہ موقوف نوا ہے جگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. اے وادی لولاب ملا کی نظر نور فراست سے خالی بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں عناب. اے وادی لولاب اگلے دن پھر تاریخ سی. اگلے دن جج صاحب نے پھر دوبارہ دہرایا کہ یہ اپلیکیشن میں نے رکھ دیا سامنے. پراسیکیوٹر سرکاری وکیل پھر بولا, اس نے کہا جی یہ حکومت کا کام ہے. میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے یہ حکومت کا کام ہے. میں نے کہا جی باتیں تلخ ہیں, اگر اجازت ہو تو پھر یہ اگر بات دہرا رہے ہیں تو پھر میں بھی دہرا دیتا ہوں اور انداز سے دہراتا ہوں. اگر اجازت دیں تو پھر ان کو مخاطب کر کے دہراتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں, اب مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے, آپ کو باعث طور پر بری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بڑے سارے مقدمات ہوتے رہے. 302 کا ایک میرے خلاف مقدمہ تھا, اس میں 109 میں تھا. میرے ساتھ 6 ملزم تھے. اللہ رسول کی یہ عنایت ہوئی ہے دیدار کی قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ عنایت ہوئی ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ مقدمات میں شامل ہوئے ان میں ایک بندے کو 1 منٹ کی سزا بھی نہیں ہوئی. اس مشن کی برکت سے وہ سارے کے سارے لوگ بری ہوتے رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. پھر چلتے چلتے بابا جی سے ملاقات ہو گئی تھی. بڑے لوگوں کو تلاش کیا, ہر مزار پہ, ہر مفتی صاحب کے پاس, بہت سارے لوگوں کے پاس. جس معیار کا بندہ میں تلاش کر رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا. اور جب اٹک رہنے والے قائد ملت اسلامیہ اس وقت بابا جی منظر عام پر نہیں تھے. تحصیل سستر آباد ہے شیخوپورہ کی, وہاں پر ایک پروگرام تھا چھوٹا سا. میرے پاس چونکہ ڈبل کیمرہ ڈالا تھا, میرے ساتھ لڑکے گن مین تھے. اس حوالے سے مجھے انہوں نے دعوت دے لی. کچھ میرا وہ آبائی علاقہ بھی تھا کہ سیکورٹی کے انتظام بھی نہیں کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ بھی 10-15 بندے آ جائیں گے. پھر یہاں سے لوگ سن کے آ جائیں گے, بندے اکٹھے ہو جائیں گے.
اس طرح وہاں مسجد میں پہلی ملاقات ہوئی تھی. اس وقت غازی صاحب کی گولیوں کی دھمک وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکی تھی. بندہ تو پھر ایک ہی ہوتا ہے. مرد تھوڑے ہوتے ہیں, مرد تھوڑے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہ یا اللہ ایک 10,000 بندہ دے دے تو دین کا کام چل جائے. حضور علیہ السلام نے بھی بندہ ایک ہی منگیا ہے کہ عالم کفر نو پریشان کرنا واسطے ایک ہی بندے نے بندوق سیدھی کی تھی. تمام امریکہ پہنچ گئی تو پوری امت کو جذبے دینے واسطے ایک ہی بندہ میدان میں آیا ہے. جب دین تے حملہ ہویا, ناموس رسالت تے ختم نبوت تے حملہ ہویا, بجائے دے کہ کوئی بہت بڑے مزار دا سجادہ نشین میدان عمل چاہتا, باپ دادے تو جنہیں لوگوں نے مدرسے سن وہ لوگ میدان عمل چاہتے, لیکن کسی نے توفیق نہ ہوئی. پر ویل چیئر تے بیٹھا ہوا بندہ سب تو پہلے میدان عمل سے آیا. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. مشنار اعظمی مشنار اعظمی جب بڑے بڑے لوگ ڈر رہے تھے, بات نہیں کر رہے تھے, اپنی زبان سے آواز نہیں نکال رہے تھے, اس وقت ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ میدان عمل میں آ کے پوری قوم کے سامنے اس نے کہا کہ جرت و بہادری. اور جب بھی دین پر مشکل وقت آیا ہے, میں بھی تقریباً 60 قریب پہنچنے والا ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بہت بڑے آستانے کا سجادہ نشین میدان عمل میں ہو. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ہمارے پیر صاحب کے مرید 6 لاکھ ہیں, کوئی کہتے ہیں جی ان کے مرید 10 لاکھ ہیں, ان کے مرید 20 لاکھ ہیں. بھائی ہوں گے, لیکن جب دین پر مشکل وقت آیا ہے تو ایک ہی بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا سامنے نظر آیا ہے. اب بتاؤ اسے قائد نہ کہتے تو کیا کہتے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کسی کی منت سماجت کر کے قیادت نہیں لی, کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیادت نہیں لی, بلکہ حضور کی عزت اور ناموس پر عملاً پیرا دے کے قائد ملت اسلامیہ بنے. ایسے حالات میں جب پوری قوم ڈر رہی تھی, بڑے بڑے سجادہ نشینان ڈر رہے تھے, علماء ڈر رہے تھے, اس وقت استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب میدان عمل میں آئے اور پوری امت کو حوصلہ دیا. مایوسی کے, وہ اردو کا ایک شعر ہے, مایوسی کے لمحوں میں وہ ذرا سا حوصلہ دیتا تو کاغذ کی کشتی میں ہم سمندر میں اتر جاتے. انہوں نے اپنی قوم نے پھر حوصلہ دیتا. بالاتفاق پھر یہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس میں صاحب کا سارے مقدمات ایک طرف اور بابا کے ساتھ ساری جیلیں ایک طرف, کبھی 2 مہینے, کبھی 1 مہینہ, کبھی 4 مہینے, کبھی 6 مہینے, کبھی کتنا عرصہ, کبھی کتنا عرصہ, وہ ساری کی سارے جیلیں ایک طرف اور بابا جی کے ساتھ جیل کا وقت ایک طرف. پھر وہ اتنا سا کمرہ تھا کہ 8 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا, اس میں 4 فٹ میں واش روم تھا اور اگلی جگہ خالی تھی جہاں سامان رکھا ہوا تھا, یعنی 8x8 یہ ہماری پاس رہائش کی جگہ تھی, جہاں بابا جی کا ایک خادم حافظ محمد آصف موجود تھا اور میں تھا اور بابا جی تھے. اور یہ اس جگہ پر تقریباً 3 ماہ اور 1 دن میں ان کے ساتھ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں. میری ضمانتیں, میرے خلاف 3 مقدمات تھے, 2 شیخوپورہ کے تھے, 788 کے جہاں موٹر پر گاڑیاں جلی تھی. حالانکہ میں تو ایک جگہ پر میں تھا, میں 3 جگہوں پر تو ہونی نہیں تھا. بہرحال یہ
ان کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے خلاف 3 مقدمات قائم کر دیے. ضمانتیں میری تینوں مقدمات سے ہو گئی تھی اور میں نے اپنے دوست احباب سے کہا، پیروی کرنے والوں سے، کہ آپ نے ایک مقدمے کے چل کے نہیں دینے. جب بابا جی کی ضمانت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہی پھر باہر آ جائیں گے، اور اس وقت تک جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی میں ادھر ہی ہوں. وہ مجھے کبھی کبھی کہتے تھے کہ آپ نے بھی 8 دن گزرنے کے بعد، 10 دن گزرنے کے بعد، 20 دن گزرنے آپ نے چلے جانا ہے، آپ کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. میں نے کہا جی یہ وقت بتائے گا نا، آپ کی ضمانت جب تک نہیں ہوتی میں آپ کے پاس ہوں. اور جب جس دن ضمانتیں ہوگی تو میں نے کہا بابا جی اب، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، میں نے کہا جی، وہ مجھے پھر پیار سے کہتے کہ اب تو میں نے کلر چھوڑ دیا ہے. وہ مجھے پیار سے پھر کہتے کہ میں بابا ہوا تو پھر جناب کی نے، اگر میں بابا ہوا تو پھر جناب کی نے. یہ ان کی محبت اور شفقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پروار پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے پوری امت کو حوصلے دیے، عاشقان رسول کو ہمتیں، حوصلے، جرتیں عطا کیے، پوری امت کا بھرم رکھا، حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا دیا، ختم نبوت پر پیرا دیا. ایسی بنیادیں رکھ دی جن پر خوبصورت عمارت تعمیر کرنے کے لیے کسی کو موت بھی آ جائے تو وہ شہادت ہے. اور پھر چونکہ جگہ بھی تھوڑی تھی، پھر وہاں وقت گزارنے کے لیے پھر وہاں کتابیں بھی منگوا لی تھی. وہ میں نے شروع کرتے ہوئے میں نے کہا جی یہ جو نہیں پڑھی وہ آپ سے پڑھتے ہیں، لیکن اے گلے تو ہم کل اتنے بیٹھے ہیں میٹنگ جی آپ کسی جگہ سے اے نہیں کہنا پی میرا شاگرد ہے، شاگرد شکر میں نہیں لگے کتابیں پڑھاؤ بس یہ، ورنہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے ایک لفظ بھی پڑھے وہ شاگرد ہے، پڑھانے والا استاد ہے. چاہے کسی درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوں یا کسی عالیشان بلڈنگ میں بیٹھے ہوں. تو وہاں تو پھر جگہ بھی تھوڑی تھی اور میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. کمال شخص تھا وہ، سر سے پاؤں تک. یہ میں جذبات کی راہ میں بہ کر نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے. بڑے لوگوں کو دیکھا ہے نا جی، اسٹیج پر کچھ ہے، اسٹیج سے اتر کے کھانے کی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کچھ ہے، لیکن بابا جی جو باتیں پوری قوم کے سامنے کرتے تھے اکیلے بھی وہی کرتے تھے. جس طرح کے لوگوں کے سامنے تھے اکیلے بھی اس طرح کے تھے. سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا، سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا. بے وضو چھوتے بھی مجھے ڈر لگتا تھا. میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. وہ تو اتنے کمال لوگ تھے. جن کی ترجمانی کرتے ہوئے پنجابی کے ایک شاعر نے کہا کہ برساتاں وچ بعض لوگوں نے ایک جام پی دینے، کسی نے 2 جام پی لیا، کوئی جگ پی گیا، کوئی سرائی پی گیا. جس طرح وہ حضرت دی بارگاہ جڑا بندہ آیا نا، انہیں ایک درویش کامل دی بارگاہ انہیں کہا کہ جناب ہے بچہ پیدا ہوا تے انہوں گڑتی دینی ہے. تسی اپنی زبان کی کہندے ہو؟ گٹی دینی انہوں تے ایک پیالی شہد دے دی، شہد ایک پیالی دے دی. وہ حضرت نے فرمایا کہ خادم سے کہ جا کر دیکھو میرے لنگر خانے میں شہد پڑا ہوا ہے. کتنا پڑا ہے؟ اس نے کہا حضور 7 مٹکے شہد کے بھرے ہوئے ہیں. واپس آ کے اس نے بتایا کہ 7 مٹکے شہد کے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 7 کے 7 اسے دے دو. وہ 7 کے 7 مٹکے شہد کے بھرے ہوئے لے گیا. بعد میں خادم نے کہا حضور وہ تو پیالی لے کر آیا تھا مانگنے کے لیے کہ شہد چاہیے گٹی کے لیے، بچے کو گٹی دینی ہے، تو آپ اسے ایک پیالی دے دیتے، ایک مٹکا چکا دیتے. آپ نے 7 کے 7 مٹکے شہد سے بھرے ہوئے سے اٹھوا دیے. انہوں نے کہا بھائی وہ مانگنے آیا تھا اپنی توفیق کے مطابق اور ہم نے عطا کیا ہے اپنی شان کے مطابق.
مرضی ہے جناب تو بابا جی نے وہ میں ایک پیالہ نہیں، ایک جام نہیں، ایک مٹکا نہیں، وہ تو سمندروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ میں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اس میں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سمندروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور پوری امت کو پھر جام عشق پلایا، برساتاں وچ برساتاں وچ میں خانے دی، یہ ان کی کیفیت تھی اپنی، یہ ان کے میں ساتھ رہا ہوں نا جی، یہ ان کی محبت تھی۔ کبھی کبھی چونکہ پورے حلقہ احباب میں تحریک میں کوئی ان کے شاگرد تھے، کوئی مرید تھے، کوئی کارکن تھے، دوستی کا میرے علاوہ رشتہ ان کا کسی سے نہیں تھا، اس لیے کبھی کبھی پھر تحریک سے پہلے چونکہ ٹائم ہوتا تھا، تحریک کے بعد تو پھر ٹائم ان کے پاس بھی نہیں رہا تھا، اور رات 12 بجے 1 بجے ٹیلی فون پر پہ آپ کدھر ہیں، تو اگر آپ قریب ہیں تو آپ لاہور آ جائیں۔ میں نے جب سے ان سے تعلق بنایا نا جی، میں نے آج تک ان کو یہ نہیں کہا کہ میں یہاں مصروف ہوں، جتنی بھی مصروفیت ہوئی ہے نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آج تو نہیں آ سکتا، میں نے ہر کسی کو ناراض کر لیا ہے، لیکن میں نے ان کو ناراض نہیں کیا، بلکہ ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آنے دی۔ برساتاں وچ میں خانے دی، یہ بابا جی کی کیفیت تھی، برساتاں وچ میں خانے دی، چھت اتے بہ کے پیتی ہے۔ برساتاں وچ میں خانے دی، چھت اتے بہ کے پیتی ہے، پہلا وہاں انہاں رندہ چوں جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے، تے منافقہ انگروں نہ چکیا پہاڑ مسلح دا، اے منافقت ہے نا جی، اے ساڈا اپنا اسلام کڑیا ہوا ہے جی۔ ساڈے پیر صاحب نے 50 عمرے کر لینے جی، ساڈے پیر صاحب نے 150 عمرہ کر لیا جی، ساڈے پیر صاحب نے 500 عمرہ کر لیا، انہاں 60 حج کر لیا جی، میں تے آپ اتھے رہا ہاں، میں جناب 200 عمرہ کیتا ہے۔ بھائی تو جننے مرضی عمرے کر لیا نا، کم از کم اے تے دس نا، پوری امت تقریباً 2.25 ارب بندہ 1 کروڑ عمرہ کر لے، 1 کروڑ حج کر لے، 1 کروڑ نفلی روزہ رکھ لے، 1 کروڑ شبینہ کر لے، انہاں ساری عبادتاں نے ڈاکٹر حافظ صدیقی فائدہ کی ہے، اے دسنا ایک گل کر کے میں دسنا چاہنا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی شکے تہاں اور بھی ہیں، انجا نماز روزہ زکات تسبیح لوٹا مصلا، یا تو نے میں 1000 میں دروسی پڑھ لیا تو میں دین دا حق ادا کر دیتا ہے، میں بڑا صوفی ہاں، میں تہجد پڑھ لی ہے، میں عمرہ کر لیا، حج کر لیا، سارے بچے نے شادی کر دیے، میں جناب جائیداد تقسیم کر دیے، تو کمایا کدے واسطے سی؟ تو کمایا تو نہ واسطے سی نا، تو دین واسطے کی کمایا ہے؟ دین نو کی دیتا ہے؟ تے دین تینوں کی نہیں دیتا؟ دین تیرے نہ کیڑی نیکی نہیں کیتی، تے تو دین نہ کیڑی نیکی کیتی؟ اے ساڈا اپنا اسلام کڑیا ہوا ہے، اینے عمرے اینے حج، تے علامہ اقبال کہندا ہے کہ کعبہ آباد اسنام با کفر خندادان بر اسلام با، اے کعبہ ہن ساڈے بتاں نال آباد ہے، پہلوں 360 بت سن نا، ہن ساڈے بتاں نال آباد ہے، تے کفر ساڈے اسلام تے ہکدا پیا، اے کی کر رہے ہیں؟ کیڑی محفل نعت، کیڑی میلاد، کیڑا جلسہ، کیڑا عرس، اے کی کر رہے ہیں؟ حالات دا تقاضا کی ہے، دین دی طلب کی ہے، تے اے کی کر رہے ہیں؟ برساتاں وچ میں خانے دی، بس میں گل مکان لگا، برساتاں وچ میں خانے دی، ایک بارش نہیں تھی نا، کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، پھر پین پلان دا شاعر کہتے ہیں مزہ آتا ہے، لیکن برساتاں وچ میں خانے دے اندر بھی نہیں، میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، تے پہلا وہاں انہاں رندہ چوں جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے، نہ چکیا منافقان کو، نہ چکیا پہاڑ مسلح دا، تے نہ منافقان کو پڑی کدے نہ نیتی ہے، ایک یار دا ورد پکایا ہے، حالات جیسے بھی ہوں امیر المجاہدین ہمیشہ میدان میں رہے، کائنات کی کسی لالچ کو
کسی نعمت کو جو آپ کو اس کے سودے کے لیے دی گئی آپ نے پاؤں کی نوک پر بھی نہیں رکھا، ٹھکرا کے رکھ دیا اور حضور کی دین کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگ کے گل نہیں کی تھی، میدان گل کی تھی ہے نہیں. حضور دی عزت ناموس سے سودا نہیں ہونا. برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. پہلا ماں انہاں رندہ چوں جن نے کھلی بغاوت کی تھی ہے آجو آئی تے منافقاں اندروں نہ چکیا پہاڑ مسلح دا نہ پڑی کدے نہ دیتی ہے. ایک یار دا ورد پکایا ہے، ایک یاد مکمل کی تھی ہے. میرے تے مورکھ واحد وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے. وہ شاہ صاحب تسی جناب کدھر لگ پائے ہو، وہ جناب علامہ صاحب تسی کدھر ٹر پائے ہو. چھڈو جی انہاں مولیاں دے پیچھے تسی ساڈے نال تانوں ٹکٹ دئیے اے تانوں ایم پی بنا دینے ایم این اے بنا دینے. اے واعظ کر انہاں واعظاں دی گل نہیں کردا پیا. او واعظین جڑے جناب سیاسی واعظ بنے ہوئے نے تے سیاسی میرے تے مورکھ واعظ وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے. میں آکھاں رب میں خانے وچ او آکھے رب مسیتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی میدان میں رب ہے، اللہ ملے گا میدان میں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ میں، ختم نبوت کے تحفظ میں جہنم کے نذرانے پیش کریں گے تو اللہ مل جائے گا. وہ کہتا نہیں جناب چھڈو انہاں گلاں آؤ مسیتے تجھے اللہ اللہ کرو، عمرے کرو، حج کرو، الیکشن چ لڑا دینے. اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا سنہ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے.